Mohammad Wase for sharing with you the ways how to become successful. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آگے کی سیٹیں جن لوگوں نے خالی چھوڑی ہوئی، اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ لوگ آگے آ جائیں. تو یہ بیچ والی سیٹیں فل ہو جائیں گی اور پیچھے تھوڑی جگہ بچ جائے گی، اور مجھے آپ سے سوال پوچھنے میں آسانی رہے گی اور آپ کو میرے جواب دینے میں آسانی رہے گی. ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے اندر. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے سیٹس اپنی سوئچ کر لی. تو ابھی we start with the question, ٹھیک ہے نا, and which is now the $1 million question. Next slide please. کہ what is success؟ اور پوری دنیا میں اس وقت یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب آپ کو مل جائے تو you will know what to do. کیونکہ انسانی دماغ جو ہے وہ اس طرح ڈیزائن ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کیا کہ انسانی دماغ سکسیس کی طرف جاتا ہے. جو چیز بھی آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گی, آپ کا دماغ خود بخود آپ کو اس ڈائریکشن میں گائیڈ کرے گا. تو پوری دنیا میں یہ بڑا تحقیق کا موضوع رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ آپ کی نظر میں کامیابی ہے کیا چیز. اگر ایک دو اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہو جو مجھے بتا سکیں کہ آپ کے ذہن میں کامیابی کیا ہے. جی جناب. ٹھیک ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ سیٹسفیکشن کس چیز سے ملتی ہے؟ جی, وائی فائی سے ملتی ہے. چلو بیڈمنٹن کھیلنے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے جی جناب. نئے سے نئے پٹے کرنے سے ملتی ہے. اور غلطی کر کے اس کے بعد اس کو امپروو کر کے پھر سے آگے ٹرائی کرنے سے جیتنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب پوری دنیا میں اس موضوع کو سب سے زیادہ اسٹڈی کیا گیا ہے پچھلے 50 سالوں میں, اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کے نزدیک کامیابی کا کیا مفہوم ہے, اور کامیابی کا مطلب کامیاب انسان ہونے کا کیا مفہوم ہے, کہ دنیا میں آپ کس کو کامیاب انسان کہیں گے. ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ کنسیپٹ ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ اس کو ایکسپریس کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں کامیابی کا ایک مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں ڈرائیو کرتا ہے, جو ہمیں لے کے جاتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. تو 1960 سے ایک ریسرچ شروع ہوئی کہ جو اس ٹاپک پہ کہ دنیا میں لوگ سکسیس کس کو سمجھتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1963 میں یہ پہلی اسٹڈی ہوئی تھی اور 2013 میں آخری دفعہ اسٹڈی ہوئی, اور بڑے کنسسٹنٹ ریزلٹ ہے, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی اس وقت کامیابی کا مفہوم کیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں دولت کو, اور ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ سمجھتے ہوں, لیکن دنیا میں اس وقت کامیابی کا مطلب یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس دولت ہے, اور جو دنیا میں مال و دولت رکھتا ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہے. تو یہ سب سے نمبر 1 کامیابی کا پیمانہ ہے دنیا کے اندر. دوسرا پیمانہ کیا ہے؟ نیکسٹ. دوسرا پیمانہ ہے شہرت, کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں شہرت, اس بندے کو جانتے ہیں آپ؟ کوئی ایسا ہے جو نہیں جانتا ہو؟ نظر نہیں آ رہا, چشمے کی ضرورت ہے. اچھا, اب آگے آپ کون ہے یہ؟ مائیکل جیکسن. اس بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا مشہور ترین انسان, موسٹ فیمس پرسن آن ارتھ. تو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت کے بعد دوسری چیز جو کامیابی ہے وہ کیا ہے, کہ دنیا میں آپ کو شہرت حاصل ہو جائے. تیسری کیا چیز ہے؟ نیکسٹ. نیکسٹ لائٹ آپ کر رہے ہو نا جی. تیسری چیز ہے پاور, دنیا کا عہدہ. اس بندے کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ یہ دنیا میں اس وقت جو موسٹ پاورفل پوزیشن کہلاتی ہے وہ امریکہ کا صدر ہونا کہلاتی ہے. تو یہ امریکہ کا ایک سابق صدر, اس کا نام ہے بل کلنٹن. تو تیسرے نمبر پہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا پیمانہ یہ کہ انسان کے پاس دنیا میں پاور آ جائے, صدر ہو, امریکہ کا صدر بن جائے, تو یو آر دی موسٹ پاورفل پرسن. نیکسٹ پلیز. چوتھے نمبر پہ جو لوگ سمجھتے ہیں, چوتھے نمبر پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی عظیم الشان مکان. تو یہ ایک مکان ہے
کہ جس کی قیمت ہے $1 بلین، جو دنیا کا سب سے مہنگا آن سیل مکان ہے. $1 بلین کا مطلب ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنے ارب روپے ہوتے ہیں؟ 100 ارب روپے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ $1 بلین کا یہ گھر ہے کہ جو اس وقت دنیا میں سب سے مہنگا مکان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہیں اگر ہمارے پاس ایک بہت ہی عظیم الشان مکان ہو. نیکسٹ پلیز. اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی عظیم الشان بوٹ ہو. تو یہ دنیا کی سب سے مہنگی بوٹ ہے جو $150 ملین کی بوٹ ہے. یہ بھی ایک دنیا میں کامیابی کا ایک پیمانہ ہے جو انسان سمجھتے ہیں اور ہم بھی کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں ڈیپ انسائڈ. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ پیمانہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک اپنا ذاتی جیٹ ایئر ہے, ہمارے پاس ذاتی جہاز ہے. تو دس از اے پرائیویٹ جیٹ ورتھ $200 ملین جو شیشے کا بنا ہوا ہے, جس میں سے آپ سفر کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے چاروں طرف. یہ ایک کامیابی کا مفہوم ہے. اور نیکسٹ پلیز. اس کے بعد جو تھوڑا ہلکا مفہوم ہے کہ آپ کے پاس جو $2 ملین کی کار ہوگا, تو یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ نہیں تو تھوڑے بہت کامیاب تو ہم شمار ہوں گے ہی کم سے کم. دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی رکھتے ہیں. یہ اس وقت دنیا کے اندر کرنٹ پیمانہ ہے کامیابی کا. یہ اس وقت کرنٹ پیمانہ ہے. نیکسٹ پلیز. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اور یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت جس کے ہم جواب دیں گے, کہ جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور جو ان پراپرٹیز کے اونرز ہیں, آپ کے خیال میں وہ دنیا میں کامیاب لوگ ہیں یا نہیں؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ ان میں ایک آدمی کے علاوہ بقیہ سارے لوگ یا خودکشی کر چکے ہیں یا ڈرگ ٹو ڈیتھ ہو چکے ہیں, یعنی نشے کا شکار ہو کر مر چکے ہیں. بل کلنٹن کو تو امپیچ کر دیا گیا تھا, وہ امریکہ میں بہرحال ایک بدنام صدر شمار ہوتا ہے. لیکن بقیہ سارے لوگ جو ان پراپرٹیز کے اونر تھے, جس کا $1 بلین ہاؤس تھا, اس نے خودکشی کر لی. مائیکل جیکسن 49 سال کی عمر میں ڈرگ لے کر دنیا سے گزر گیا. جس کا جیٹ تھا اس نے خودکشی کر لی, جس کی گاڑی تھی اس نے خودکشی کر لی. یہ سارے لوگ کہ جن کے پاس دنیا کی دولت مند ترین چیز تھی, اور جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ تھے, یا کامیاب ترین لوگ تصور ہم کر سکتے ہوتے, وہ ہیں, وہ دنیا سے جا چکے ہیں سوائے بل کلنٹن. یہ سارے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ آپ ان کو کامیاب کہیں گے یا نہیں کہیں گے, اور اس کو کامیابی کا پیمانہ قرار دیں گے یا نہیں قرار دیں گے؟ تو ہوا یہ کہ انسان جس چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہے پچھلے 50 سالوں سے, 63 سے وہ اسٹڈی چل رہی کہ جن کو انسان کامیابی سمجھ رہا ہے وہ ایکچولی کامیابی ہے یا نہیں ہے. نیکسٹ پلیز. اور جو لوگ دنیا میں خودکشی کر لیتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کامیاب لوگ کہیں گے, ناکام لوگ کہیں گے؟ ناکام لوگ کہیں گے. راشد نسیم بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی پوری خودکشی کے اوپر, اور انہوں نے بتایا کہ دنیا میں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ زیادہ تر جو کہتے ہیں نا محبت میں ناکامی پر نوجوان نے خودکشی کر لی, یہ بہت کم ہوتا ہے, یا غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی لوگ پاکستان میں نہیں کرتے, یوگینڈا میں نہیں کرتے, نائجیریا میں نہیں کرتے. پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی لوگ کہاں پہ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ امریکہ میں, نمبر 2 جاپان میں. اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, دولت مند لوگ ہوتے ہیں, ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, دولت مند لوگ ہوتے ہیں, ینگ لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں 20 اور 30 سال کے درمیان والے, جن کے جو یوتھفل ہوتے ہیں بالکل, اور ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو کیا ہو رہا ہے کہ جو کامیابی کا مفہوم پچھلے 50 سالوں سے ہمارے ذہنوں کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا بٹھایا گیا ہے, وہ شاید وہ چیلنج ہو گیا دنیا کے اندر کہ واقعی وہ کامیابی ہے بھی یا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیلنج ہو گیا ہے تو ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ نیکسٹ کہ دنیا کے اندر سکسیس ہے کیا. اس کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی نے, جو اسی سال 2016 میں شائع ہوئی. انہوں نے بوسٹن کے 1000 لوگ سلیکٹ کیے کہ جن کو 76 ایئرز تک فالو کیا ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی اسٹڈی ہے, 76 سال تک انہوں نے فالو کیا. اور یہ عام لوگ نہیں تھے, ان میں امریکہ کے صدر بھی شامل ہیں, ان میں ہارورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی شامل ہیں, کئی نوبل پرائز ہولڈرز بھی شامل ہیں اس میں, اور بہت سارے عام لوگ بھی شامل ہیں. اور جن کو انہوں نے 76 ایئرز تک فالو کیا, اور ان کا کوسچن صرف یہ تھا کہ واٹ میکس اے گڈ لائف, اور ان کا پیرامیٹر یہ تھا کہ ہم کامیاب اس بندے کو کہیں گے جو انٹل اینڈ آف دیئر لائف وہ ہیپی اور ہیلتھی تھا, وہ بندہ کہلائے گا کامیاب. تو اس پوری اسٹڈی نے اس بات کو ثابت کیا
جو ابھی 2016 میں ریلیز ہوئی ہے اور جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. کیونکہ جس وقت یہ اسٹڈی پریزنٹ ہوئی تھی ایک کانفرنس کے دوران اور اس نے امریکہ کے سارے کنسیپٹس اور انسانوں کے سارے کنسیپٹس کو چیلنج کر دیا اور 16 ملین لوگ اب تک اس اسٹڈی کو دیکھ چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کا پیمانہ وہ ہے ہی نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کا پیمانہ پیسہ ہے, شہرت ہے, کوئی پوزیشن ہے, کوئی دنیا کی ملکیت حاصل ہو جانا ہے. دس از ناٹ دا پیرامیٹر آف سکسیس. تو ہارورڈ یونیورسٹی نے ثابت کیا کہ دنیا میں ان 1000 لوگوں میں سے جن جن کے پاس یہ تھا وہ سب کے سب ناکام ہو گئے. دنیا میں وہ دنیا سے یا خودکشی کر کے گئے یا دنیا سے روتے ہوئے گئے, ریگریٹ کرتے رہے کہ ہماری زندگی ضائع ہو گئی اور ہم کچھ نہیں کر سکے دنیا کے اندر. اور یونیورسٹی نے کنکلوڈ کیا کہ یہ پیمانہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہوا کہ یونیورسٹی نے ثابت کیا کہ انہوں نے بتایا, اس اسٹڈی نے بتایا کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہے, اور وہ کیا ہے. نیکسٹ پلیز. اس اسٹڈی نے شو کیا کہ دنیا میں صرف وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف لائف کے جن کی دنیا میں ریلیشن شپ ہوتی ہے, جن کے تعلقات ہوتے ہیں 3 میں سے ایک کے ساتھ. یا تو وہ اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں, اگر ان کے اللہ سے تعلق ہے وہ دنیا سے خوش جاتے ہیں, اچھی زندگی گزار کے جاتے ہیں, کامیاب لوگ ہوتے ہیں. وہ جن کے فیملی کے ساتھ تعلق ہے, جن کی فیملی نہیں ہوتی وہ دنیا سے روتے ہوئے جاتے ہیں, چاہے وہ بڑے پیسے والے دولت والے کیوں نہ. اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کا اپنی کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ تو ہارورڈ یونیورسٹی کی فائنڈنگ ہے کہ یہ تعلق جو ہے نا انسان کا انسانوں کے ساتھ یا رب کے ساتھ, that is the basis for success. لیکن ظاہر ہے ہارورڈ کی اسٹڈی ہے, ہارورڈ کی پہلے بھی 100-150 سے اسٹڈیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں, تو دس آلسو میں بھی رانگ. تو پھر بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ آخر سکسیس ہے کیا چیز, کیونکہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے یہ کہ کامیابی ہے کیا, ہم کامیابی کو ڈیفائن کیسے کریں. نیکسٹ پلیز. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے معلوم کریں کہ سکسیس کیا چیز ہے. ہارورڈ یونیورسٹی سے پوچھا, انہوں نے تو ہمیں بتا دیا کہ سکسیس کیا چیز ہے. ہم اپنے پیرنٹ سے پوچھ سکتے ہیں, پیرنٹ ہمیں تقریباً وہی چیز بتائیں گے جو 1960 سے 2013 تک ریسرچ میں آ رہی ہے. آپ اپنے والدین سے پوچھیں کہ امی کامیابی کا کیا مفہوم ہے, امی کہیں گی بیٹا تمہارے پاس ایک بہت کامیاب زندگی ہو, تمہارے پاس پیسہ ہو, تمہارے پاس شہرت ہو, تمہارے پاس عزت ہو. ہمارے والدین نے ہمیں یہی بتایا, آپ کے والدین نے یہی بتایا ہوگا اسی طرح, اللہ ماشاء اللہ. یا پھر ہم دنیا کے مشہور ترین انسان سے پوچھ لیں, مائیکل جیکسن سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے. وہ کہتا ہے کامیابی یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے لیکن ہمیں پتا ہے وہ کامیاب تو نہیں تھا. وہ تو بندہ 50 سال کی عمر میں ہی نشے کے شکار ہو کے چلا گیا دنیا. بل گیٹس سے ہم پوچھتے ہیں, وہ دنیا کا دولت مند ترین آدمی ہے, اس کو پتا ہے کامیابی کیا چیز ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا کامیابی کیا چیز. اس نے کہا I'm still searching کہ کامیابی کیا ہے, کیونکہ اس نے کہا میرے پاس بہت پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ میرے لیے بیکار ہے, وہ کاغذوں کے اندر. اس نے کہا مجھے پیسہ جمع کرنے سے زیادہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے پیسے کو ڈونیٹ کر دوں کسی کے راستے کے طور پہ, کسی کے کام آ. اس نے کہا کامیابی پیسہ جمع کرنا نہیں ہے کہ میں دنیا کا دولت مند انسان بن جاؤں, کامیابی یہ ہے کہ میں اپنے پیسے کو ڈونیٹ. لیکن وہ کہتا ہے ابھی مجھے بھی نہیں پتا کامیابی کیا ہے. ہم کس سے پوچھیں, پبلک اوپینین سے پوچھیں, لوگوں کو تو نہیں پتا. اپنی پارلیمنٹ سے پوچھیں, اپنی پارلیمنٹ سے پوچھیں کہ آپ کی کامیابی کیا ہے. وہ تو کہیں گے جتنا مال لوٹ سکو کما سکو کامیابی. تو سوال یہ ہے کہ اس سوال کا جواب آپ کو کہاں سے ملے. اب میں آپ کو بتاؤں, انسانوں میں سے کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اس سوال کا جواب آپ کو وہی دے گا جس نے آپ کو پیدا کیا. تو why don't we ask this question to اللہ رب العالمین, کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بتائیے کہ کامیابی کیا ہے, کیونکہ اسی سے مسئلے کا حل ہمیں نکلے گا. تو we go to next slide. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ہم سے چھپایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اس کا مطلب اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ کامیاب صرف کا مطلب صرف اور صرف, کامیاب صرف اور صرف وہ لوگ ہیں یا وہ بندہ ہے جو جہنم سے نجات پا گیا اور جنت کے اندر داخل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا مفہوم ہے. اور اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم بتایا وداؤٹ ایکسپلینیشن نہیں بتایا, وداؤٹ لاجک نہیں ہے کہ کامیابی کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کیوں ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ ہماری زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے,
और दो हिस्से भी बराबर बराबर नहीं है, एक हिस्सा इतना सा है और एक बहुत बड़ा है। आप में से मैथ्स का सबसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है यहाँ पे? इसको तो मैथ्स का स्टूडेंट है, एक बंदा है, खड़े हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, आप रेशो निकाल सकते हैं एक पानी के कतरे के दरमियान और दुनिया में जितने समंदर पाए जाते हैं उसमें जितना पानी, उन दोनों में क्या रेशो निकलेगा? मिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, कितना निकलेगा? एक कतरा पानी का और 7 समंदर, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? कोई रेशो है या नहीं? नो, कोई नहीं, इनफाइनाइट। You cannot even say 500 trillion क्योंकि it's probably more than that. तो अल्लाह ताला ने हमें क्या बात बताई कि जो एक कतरा है वो दुनिया की जिंदगी, कितना है? एक कतरा। और वो कितना है इस वक्त? पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इस वक्त? 67 इयर्स। मर्दों में 63 इयर्स, औरतों में 69 इयर्स। औरतें दुनिया में हमेशा मर्दों से 2-4 साल ज्यादा आगे जिंदा रहती। और दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जापान में 92 इयर्स, जहां औरतों की 96 इयर्स है और मर्दों की 89 इयर्स है। तो दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरतों से ज्यादा। तो इसलिए ये प्रेजेंटेशन औरतों से भी ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि उनको ज्यादा जिंदा रहना है। तो इसलिए ये जो 67 से 90 इयर्स है, ये दुनिया की जिंदगी जो हमारी और आप सबकी है। हो सकता है आप में से कोई 100 साल भी चला जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि इतनी लाइफ होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लाइफ के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक छोटा कंपोनेंट है और एक बड़ा कंपोनेंट जिसमें आपको जाना है। तो एक तो अल्लाह ताला ने ये बताया, इसलिए जब कामयाबी की बात होगी तो दोनों लाइफ के अंदर आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी बात, नेक्स्ट प्लीज। एट द एंड ऑफ लाइफ, वो जो आखिरत वाली जिंदगी है ना, वो जो 7 समंदर के बराबर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया में यू हैव सो मेनी चॉइसेस, आप जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। एट द एंड यू डोंट हैव टू मेनी चॉइसेस, एक्चुअली यू हैव ओनली 2 चॉइसेस। एक क्या है? जहन्नुम और एक है जन्नत। जो 2 तस्वीरें मैंने शामिल की इसके अंदर, इसका जहन्नुम और जन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो दुनिया की तस्वीर है। ये जो आपके लेफ्ट साइड में तस्वीर है, ये एक आग की तस्वीर है, एक वोल्केनो है, इरप्टिंग वोल्केनो रशियन तुर्कमेनिस्तान में, जो 40 साल से जल रहा है, जिसका टेम्परेचर है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको कहते हैं डोर ऑफ हेल। ये हेल नहीं है एक्चुअली, ये डोर ऑफ हेल कहलाता है, ठीक है ना? दैट्स वन चॉइस, यू वांट टू गो देयर। और दूसरा एक बाग है कि जो एक विक्टोरिया आइलैंड का एक दुनिया का सबसे मशहूर तरीन बाग कहलाता है, बुशार्ड गार्डन्स की एक तस्वीर है कि जिसमें जब आप जाते हैं तो एक अजीब सरशारी की कैफियत होती है, वहां के फूलों और मौसम और सारी चीजों की वजह से बंदा लगता है जन्नत के अंदर आ गया। लेकिन इन ना ये तस्वीर का जन्नत से कोई ताल्लुक है और ना इस जहन्नुम का जहन्नुम से कोई ताल्लुक है। इट्स मच मोर देन दैट। लेकिन क्या है? एक्चुअली यू हैव 2 चॉइसेस ओनली। आपको कुरान ने कहा कि या तो तुम्हें जहन्नुम में जाना है या जन्नत में जाना है, एंड यू हैव टू पिक योर चॉइस। कोई और आपके लिए चॉइस नहीं पिक करेगा, यू हैव टू पिक कि आपको कहां जाना है। और जहां आपको जाना है उसके लिहाज से आपको अपनी तमाम चीजें सेटल करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाट सक्सेस इज। नेक्स्ट प्लीज। जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो हमें तो अल्लाह ताला ने सिखाया कि जब तुम कामयाबी की बात करो, ये सोचो तो क्या करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन, कि हम दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं। तो इसलिए, लेकिन दुनिया क्योंकि छोटी सी, इसलिए मैंने हेयर को छोटा सा लिख दिया, और हेयर आफ्टर तो फिर बहुत ही बड़ा है, इसलिए उसको तो जितना भी बड़ा करे वो छोटा है। लेकिन एक्चुअली कामयाबी ये है कि बंदा इस दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब। तो जब कभी भी आप अपनी कामयाबी की प्लानिंग करें, जो कि हम में से हर एक वक्त कर रहा होता है, तो इस बात को जरूर सोचे कि उसको कहां क्या कामयाबी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट। और ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो मैं आपको एक पेशेंट का अपने वाकया बताता हूं कि जिसने मुझे बड़ा अपील किया। अभी चंद सालों पुरानी बात है, मैं हॉस्पिटल में था तो एक यंग से बंदे को हमें देखने के लिए बुलाया गया, जो मेरे ख्याल में शायद कराची का मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, 25 साल का लड़का था, किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, बड़े उसने थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, टॉप पोजीशन होल्डर। बड़ा इंप्रेस किया उस बच्चे को। उसको कैंसर था, तो मुझे बताने लगा कि डॉक्टर साहब मैंने इतनी शील्ड्स जीती हैं, इतनी ट्रॉफियां जीती हैं,
اتنے میڈلز مجھے ملے. تو میں نے کہا یار مجھے دکھاؤ کیسی تمہیں تو نے بڑی بڑی چیزیں تم نے جیتی. تو اگلے دن میں اس کے کمرے میں گیا تو پورا اس کا کمرہ بھرا ہوا, ٹرافیز, شیلڈز. پھر اپنے پیرنٹس سے کہا, انہوں نے لا کے رکھ دیا کمرے کے اندر. جب اگلے دن میں گیا تو اس کے اماں ابا دونوں کھڑے ہوئے باہر ہو گئے. میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا خیر؟ انہوں نے کہا ہمارے بچے نے نا, اکلوتا بیٹا تھا, انہوں نے کہا ہمارے بچے نے ہمیں کمرے سے نکال دیا. اس نے کہا میں آپ کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا. تو میں حیران ہوا کہ آخر بات کیا ہوئی. تو کہنے لگے ہمارے بچے نے کہا کہ ابا جب میں مر جاؤں تو یہ ساری چیزیں نا میری قبر میں رکھ. تو کہنے لگے بیٹا, ہم نے اس کو کہا کہ بیٹا قبر میں جس کا کوئی کام ہی نہیں, کہ قبر میں تو کام چیز آئے گی نہیں آپ کے تمہارے گھر. تو بیٹے نے پوچھا پھر قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ انہوں نے کہا قبر میں تو یہ چیز کام آئے گی کہ تم نے کیا دین کے اوپر عمل کیا, کیا اخلاق تمہارے تھے, کیا تم نے آخرت کے لیے تیاری کی. تو کہنے لگا ہمارا بیٹا سے, کہنے لگا یہ تو آپ نے مجھے کبھی بتائے. 25 سال ہو گئے, آپ نے ہمیشہ جب بھی میں نے ٹرافی جیتی آپ نے کہا میرا بیٹا بڑا زبردست ہے, اور ٹرافیاں جیتو, اور مقابلے جیتو, اور گولڈ میڈل جیتو. کہنے لگا اب جب میں مرنے کے قریب آ گیا ہوں تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جو کام میں پچھلے 20 سال کرتا رہا ہوں یہ میرے کام ہی نہیں آئے گا. اٹ واز جسٹ اے ویسٹ. ان میں سے کوئی چیز میرے کام آنے والی نہیں, اور جو چیز میرے کام آنے والی تھی وہ آپ نے کبھی مجھے بتائی. تو کہنا میرا بچہ اتنا ڈس ہارٹ ہوا, اتنا رونے لگا, اتنا غمزدہ ہوا. اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے ساری زندگی دھوکہ دے دیا. آپ لوگ تو سارے اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے رہے, آپ نے کبھی میری فکر ہی نہیں کی کہ میرا کیا نتیجہ نکلے گا. اور آپ جب میں آج ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوں تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ تو تم نے سب بیکار کیا, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے اگر آپ اس نوجوان کی طرح نہیں ہونا چاہتے کہ جو ایٹ دی اینڈ یہ سوچے کہ بھائی تو پوری لائف بیکار ہی چلی گئی, اس کو ابھی سے سوچیں کہ آپ کو آخرت کے لیے اپنی کیا پلاننگ کرنی, اور آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی سے زیادہ ضروری اور اہم, اس لیے you don't have any choices. Next please. اب جب ہم دنیا میں کامیابی کی بات کرتے ہیں نا تو زندگی کے بہت سارے ڈومینز ہیں جس کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن جتنے بھی بیہیویئرل نیورولوجسٹ ہیں جو انسانی بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, انہوں نے انسانی زندگی کو 5 ڈومینز کے اندر تقسیم کیا. تو اس لیے ہمیں اپنی ساری کامیابی کو ان 5 ڈومینز کے اندر کامیابی بنانا چاہیے. آپ چاہتے ہیں زندگی کے تمام دائروں کے اندر کامیاب, آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایک دائرے میں کامیاب ہوں اور ایک دائرے میں ناکام. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر زندگی کے 5 دائرے ہیں تو 5 کے اندر آپ کامیاب ہوں. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ 4 دائروں میں تو کامیاب ہوں اور ایک دائرے میں آپ بالکل ناکام کریں انسان. اس لیے جب آپ کامیابی چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو گیٹ سکسیس ان آل ڈومینز. اور وہ ڈومینز کیا ہے نیکسٹ, ان میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے کہ جس میں آپ کو کامیاب, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا ہدایت دی ہے. we'll talk about it in few minutes. دوسری چیز آپ کی صحت ہے. میں آپ کو بتاؤں انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں آپ کے پاس نازل کی ان میں سب سے بڑی دولت جو ہے صحت کی دولت ہے, سب سے بڑی. آپ کے مال, اسباب, خاندان سب زیادہ. اگر آپ بیمار ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کروڑ پتی ہوں, ارب پتی ہوں, دنیا کی بہترین فیملی ہو, آپ کو کوئی چیز نہیں اچھی لگتی. دنیا کی ہر چیز زہر لگتی ہے اگر آپ بیمار ہوں, اور اگر آپ صحت مند ہو تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تیسری بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے وہ آپ کے گھر والے, آپ کی فیملی, اس کو ویلیو کریں. چوتھی چیز جو ہے کامیابی کے لیے وہ آپ کی کمیونٹی, آپ کا پروفیشن ہے کہ جس میں آپ ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر بننا چاہیے. اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو دنیا کا بیسٹ انجینئر ہونا چاہیے. جو آپ کر رہے ہیں نا, ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ ایکسل کرو. جو کام بھی کرو اس میں میڈیوکر نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو, ہمارے نبی کو میڈیوکر نہیں چاہیے. جو کام کرو پرفیکشن سے کرو. ایون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر تم چھپکلی کو بھی مارو نا, چھپکلی کو مارا آپ نے خواتین سے یہ سوال نہیں ہے, غلط سوال. اگر چھپکلی کو بھی مارو تو حدیث میں حکم ہے کہ ایک بار میں مارو. یہ نہیں کہ اس کو 10 چپلیں مارنا چھپکلی کو, یا اگر بکرے کو بھی ذبح کرو, بکری کے بچے کو بھی تیز چھری سے ذبح کرو 1 سیکنڈ کے اندر. کیا ہے ایکسیلنس. ہر کام کے اندر ایک ایکسیلنس چاہیے. تو پروفیشن میں بھی ایکسیلنس چاہیے. اور آخری چیز جس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ آپ کی جاب اور آپ کا پروفیشن ہے.
मार्केट के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं दुनिया में आपको दौलत भी मिले, वो सारी चीजें खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये एक सवाल है जिसका जवाब बहुत आसान है। वो ये कि दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है कि जो इन तमाम डोमेन्स के अंदर कामयाब थी, जो आज तक रोल मॉडल है? कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या है कि पूरी हिस्ट्री के अंदर जितने इंसान हैं अब तक 20-22 अरब इंसान रहे होंगे अब तक पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, उनमें अगर एक शख्सियत ऐसी है कि जो आप कह सकते हैं कि दुनिया के हर डोमेन के अंदर वो कामयाब हस्ती थी, कि जिसको हमें आइडियलाइज करना चाहिए, जिसको हमें समझना चाहिए कि वाकई इसको फॉलो करें तो आप कामयाब होंगे, वो कौन होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके साथ जितना गहरा ताल्लुक आपको होगा, आप उतने ही कामयाब हैं। बंदा उसके साथ होता है जिससे मोहब्बत करता है, जिसके साथ ताल्लुक करता है। दुनिया में भी आप रखते हैं, दुनिया में भी आप कामयाबी चाहते हैं। इकबाल ने तो कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, इसे शायरी नहीं है। ये एक मैसेज है कि अगर तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे तो तुम भी उस आइडियल के करीब हो जाओगे जिस आइडियल पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे। नेक्स्ट में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरी दुनिया ने ये माना है, पूरी दुनिया ने ये माना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से बढ़कर आइडियल और परफेक्ट शख्सियत दुनिया के अंदर कोई नहीं गुजरी। इसलिए नेक्स्ट प्लीज, ये हमारा आइडियल होना चाहिए। अगर हम दुनिया में कोई भी आइडियल जिसको फॉलो करें नेक्स्ट, तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। नेक्स्ट प्लीज। और ये वो जिंदगी के गोशे हैं कि जिसके बारे में लिखने वालों ने लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इन तमाम गोशों में कामयाब तरीन इंसान है। सुलेमान नदवी ने तो लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन बाप थे, दुनिया के बेहतरीन शौहर थे, बेहतरीन हुक्मरान थे, अपने मुलाजमों के लिए बेहतरीन मालिक थे, दुनिया के बेहतरीन, कोई दुनिया का गोशा ऐसा नहीं था कि जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप ना हो, बेस्ट ना हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुनिया की स्पीकर है। नेक्स्ट, अब जो असल सवाल है, जो हमारी आज की वर्कशॉप का मौजूद है, तो जस्ट अभी तो इंट्रोडक्शन करते हैं, वो ये कि एक्चुअली हमें दुनिया में सक्सेस के लिए चाहिए क्या? क्योंकि हमें तो अपनी फिक्र है ना कि भाई हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो हमें सक्सेस के लिए दुनिया में ये 7 चीजें चाहिए, जो एक एक करके मैंने लिखी है, उनमें से हर एक पे एक मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे। उनमें जो सबसे पहली चीज है वो रेलेवेंट नॉलेज। एक तो होती है नॉलेज और एक होती है रेलेवेंट नॉलेज। रेलेवेंट नॉलेज पे भी बात करेंगे वो क्या होता है। वो सबसे पहली चीज है। ज़ाहिर है इल्म के बगैर तो कुछ भी नहीं है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, बात शुरू वहीं से होती है। इल्म के बगैर दुनिया में कोई कामयाबी नहीं। पहली चीज इल्म है, लेकिन इल्म कौन सा? रेलेवेंट, इल्म नाफ़े, कुरान और हदीस में। दूसरी चीज है जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, जिस पे हम अभी बात करेंगे कि जिंदगी का मकसद क्या होता है, उसके बगैर कोई चीज आगे नहीं चलती। दुनिया में कामयाबी के लिए ज़हानत बड़ी चीज है। इस पर साइंसदानों ने बड़ी तहकीक की है, वो हमारी फील्ड भी है कि कौन सी ज़हानत आपको चाहिए दुनिया में कामयाबी। इसकी भी कई सारी किस्में। हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? हमें हर एक के पास बहुत सारी सलाहियतें हैं, बहुत सारी नहीं। हमें किस चीज को फोकस करना चाहिए अगर हम कामयाब होना चाहते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉमन जुमला आप सुनेंगे वो कौन सा है? ये तो बहुत मुश्किल है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन जुमला जो आप सुनेंगे, लेकिन आप कोई भी काम करने का सोचें, लोग कहेंगे यार ये तो नामुमकिन है या ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इस जुमले पे चलेंगे तो आप दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। परसिस्टेंस, जिसको आप इस्तकामत कहते हैं उर्दू में, लगे रहो, जिसके लिए एक और उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और आखिरी चीज आपको हेल्प, क्योंकि बाज़ औक़ात अकेले सारे काम नहीं कर सकता। तो ये 7 टॉपिक्स हैं कि जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज। नेक्स्ट प्लीज। अब रेलेवेंट नॉलेज क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। एक मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट जो है वो एक कश्ती पे चला गया। कश्ती बेचारा चलाने वाला पढ़ा लिखा नहीं था वो, तो वो कश्ती वाले चलाने वाले से पूछने लगा कि यार ये तुम बताओ ये कैलकुलस क्या होता है? मुझे तो नहीं पता कश्ती चलाने वाला। तो उसने कहा यार तुम्हारी तो चौथाई जिंदगी जाहिर हो गई, तो तुम्हें कैलकुलस ही नहीं पता। तो उसने उससे जब मुझे बताओ अलजबरा क्या था, उसने कहा वो भी मुझे नहीं पता। उसने कहा तुम्हारी तो आधी जिंदगी जाहिर हो गई। अब वो है कि कश्ती आगे भंवर में फंस गई। तो जब भंवर में फंस गई तो कश्ती वाले ने पूछा तुम्हें स्विमिंग आती है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम्हारी तो पूरी जिंदगी जाहिर हो गई। तो बात ये है
کہ اگر آپ کو وہ کام نہیں آتا کہ جو آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ کی تو پوری زندگی ضائع ہوگی. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ریلیونٹ نالج ہونی چاہیے زندگی کے سکسیس کے بارے میں کہ کون سی چیزیں جو آپ سے ریلیونٹ ہے. دیکھیں 3 کوشچن ہے اس وقت جو دنیا کے سامنے بیسک کوشچن ہے کہ جس کا جواب اس وقت ریلیونٹ نالج کے اندر رہتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو صحیح معلومات ہے دنیا کے بارے میں. ایک تو پہلا سوال ہے کہ وائی ڈو وی ایگزسٹ. یہ دنیا کا نمبر 1 سوال ہے. پوری انسانیت اس وقت فکر مند ہے, پریشان ہے کہ آخر دنیا میں انسان کو پیدا کیا کیا. انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں کرا تو بیچارے فکر مند ہے, پریشان ہے کہ دنیا میں انسان کو پیدا کیوں کیا گیا, کہ کوئی مقصد ہے یا خود بخود پیدا ہو گیا. اور انفارچونیٹلی پوری دنیا یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ انسان کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ایک رینڈم دھماکے کے نتیجے میں انسان پیدا ہو. تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ زندگی کے بعد کیا ہے. لیکن یہ 3 بیسک کوشچن کہ جو ریلیونٹ نالج کی بنیاد ہے. ایک تو یہ کہ وائی ڈو وی ایگزسٹ, دنیا کے اندر ہم ہیں کیوں موجود, اور اگر ہم ہیں اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد کیا ہے, اور تیسری بات یہ کہ اس لائف کے بعد اس کا آؤٹ کم کیا ہو. یہ 3 بیسک سوال. اور اس ریلیونٹ نالج کو ہم حاصل کیسے کریں گے, یہ میں آپ کو ایک اسٹوری بتا دوں. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پتا ہے اور ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ایکچولی ہماری معلومات کا خیال ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے کلاس فیلو ہے ڈاکٹر, بہت ہی پڑھے لکھے انسان, وہ کچھ دنوں پہلے نابینا ہو, بلائنڈ ہو گئے دونوں, اس کی آنکھوں میں ایک بیماری آ گئی, وہ بلائنڈ ہو گئے. تو میں ان کی عادت کرنے کے لیے گیا. میرا دوست کہنے لگا یار مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے اور میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں, بتاؤ تم نے کبھی قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا. قرآن تو میں نے کبھی نہیں پڑھا. اور یہ المیہ ہے ہم مسلمانوں کا. آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ڈائجسٹ کتنے چلتے ہیں, 2 کروڑ لوگ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں پاکستان میں. لاکھوں کی تعداد میں اخبار جہاں پڑھے جاتے ہیں, پر اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا؟ وہ 50 لاکھ نہیں ہیں. تو میرے دوست نے کہا یار قرآن تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں کبھی آگے. تو پھر میں نے اس کو تفہیم القرآن کی CD دی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, اگر تم پڑھ نہیں سکتے تو یہ آڈیو CD ہے, تم اس کو سن لینا. تو تھوڑے دنوں بعد اس سے میری ملاقات ہوئی تو بڑی اچھی بات سنی. کہنے لگا یار واضح بات یہ ہے کہ جب تک میں آنکھوں والا تھا اور میں نے اس قرآن کو نہیں سنا تھا, میں دنیا میں اندھوں کی طرح رہا. کون بندہ کہہ رہا ہے جس نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی, جو ڈاکٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں اندھوں کی طرح رہا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور کہنے لگا جب سے میں نے قرآن کو سننا شروع کیا ہے, اگرچہ میں اندھا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں روشنی کرتا ہوں. اور یہ وہ باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے. قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے دنیا میں میری اس کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کی, اگر تم نے اس کتاب کو نہیں سمجھا, نہیں ہدایت حاصل کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں حشر میں اندھا کر کے اٹھا. تو ہم سب اگر محروم ہے اس کتاب سے تو ہم سب حشر میں اندھے ہو کے اٹھیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ بندہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, آپ نے مجھے حشر میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ بہت ہی لاجیکل سوال. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے حشر میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اگر تو نے دنیا میں میری کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کی تھی تو تو دنیا میں بھی اندھوں کی طرح ہی رہتا. تو ایکچولی کیا ہے کہ اگر اس ریلیونٹ نالج کو ہم نے نہیں حاصل کیا ہے نا, تو ہم چاہے کتنے قابل کرنا, ہم PhD ہو, ڈاکٹر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن ہم بلائنڈ, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. اس لیے ریلیونٹ نالج اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2 کتابیں آپ پڑھیں, 2 کتابیں پڑھیں جس کے بغیر آپ کا علم کبھی مکمل نہیں ہوگا. ایک تو آپ پڑھیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورا قرآن زندگی میں ایک دفعہ ترجمے سے پڑھا؟ چلو نیکسٹ ٹائم جب ملاقات ہو تو سارے ہاتھ پہ چاہیے. تو میں یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں. آپ لوگ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو نہیں ہونا چاہتے؟ سارے ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ دنیا میں اور دنیا کے بعد والی دنیا میں سکسیس چاہتے ہیں, اس کی جو کی ہے نا وہ قرآن مجید. اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا, آپ یہ بات ابھی نوٹ کر لیں کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, نہ دنیا کے اندر نہ آخرت میں. اور دوسری ایک کتاب پڑھیں آپ سیرت کے اوپر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ وہ آئیڈیا ہے ہمارا. رحیق المختوم پڑھ لیجیے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب, نوٹ کر لیں کتاب کا نام, صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے. اور ورنہ محسن انسانیت پڑھ لیجیے, نئی صدیقی صاحب کی کتاب.
پر آپ ان دو میں سے ایک کتاب ضرور پڑھیں سیرت کے اوپر، اور ایک قرآن آپ پڑھیں. جو ریلیونٹ نالج آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی. نیکسٹ پلیز. اور جو ریلیونٹ نالج چاہیے دیکھیں وہ صرف 6 چیزیں ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے، جو بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں ایسے ہی پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا. There is a purpose. اور وہ کیا پرپز ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمام جن اس کو بندگی کے لیے پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمارے آرڈرز کو فالو کریں. ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت، ہم پرپز بلٹ لوگ ہیں، ہم رینڈم نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. تو کیا ہے؟ ہم دنیا میں ایک جاب ڈسکرپشن کے ساتھ ہیں. دنیا میں ہر جاب کا ایک ڈسکرپشن ہوتا ہے نا، تو ہمارا ایک جاب ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تمہارا جاب ڈسکرپشن ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے. تمہارے پاس ایک مینول ہے جو قرآن کی صورت میں موجود ہے، ایک رول ماڈل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے. تمہاری سرویلنس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. 24 گھنٹے آپ کی ویڈیو مانیٹرنگ ہو رہی ہے. آپ سمجھیں آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، آپ کو نہیں پتا. 24 گھنٹے آپ کی ویڈیو مانیٹرنگ ہو رہی ہے، آپ کے اوپر نگران مقرر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یوم الدین ہوگا، یوم التغابن ہوگا، کہ جس میں پورا حساب کتاب ہوگا. نیکسٹ پلیز. اور پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو گے تو تمہیں 4 چیزیں ملیں گی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، کہ ہم دنیا میں تمہیں کامیاب کر دیں گے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے رزق میں اضافہ کر دیں گے، تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لائیں اور میرے راستے پر چلیں تو ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا کا حکمران بننے میں انٹرسٹڈ؟ کچھ تو ہیں کم سے کم. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم تمہیں دے دیں گے. اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. اور جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جنت کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں سب سے چھوٹا پلاٹ ہے، جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے، آپ کے خیال میں کتنے گز کا ہوگا؟ 10 کنال. کتنا بڑا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اتنا بڑا ہوگا کہ بندہ 2 سال تک چلتا رہے اور وہ ختم نہیں ہوگا. اور 2 سال میں آپ کو بتاؤں کتنا بندہ چل سکتا ہے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے پوری دنیا کا سفر پیدل طے کیا تھا. سمندر آتا تھا، کشتی پہ بیٹھ جاتے تھے، چلتے چلتے واپس اسی جگہ پہ پہنچ گئے. انہوں نے پوری دنیا کا سفر پیدل طے کیا تھا. تو انہوں نے کتاب لکھی تھی، وہ سائن کر رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہیں دنیا کا سفر طے کرنے میں کتنے دن لگے؟ اس نے کہا 700 دن تک. 700 دن میں بندے نے پوری دنیا کا سفر طے کر لیا تھا. تو جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو اس کا میں نے نتیجہ نکالا کہ جو جنت میں سب سے چھوٹا پلاٹ وہ کتنا بڑا ہے؟ وہ پوری دنیا سے بھی بڑا. تو اگر آج آپ کو پوری دنیا بھی مل جائے تو جنت کے سب سے چھوٹے پلاٹ کے مقابلے میں کم ہے. وہ اتنی بڑی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں ملے گی. نیکسٹ پلیز. جو اہم ترین چیز ہے نا کامیابی کے لیے، وہ زندگی کا مقصد ہونا ضروری. اور ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی تھی امریکہ اور یورپ میں کہ جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں جو لوگ مقصد رکھتے ہیں وہ ایکچولی ان میں سے مقصد کو حاصل کتنا لوگ کر پاتے ہیں. تو بڑی دلچسپ بات یہ پتہ چلی کہ 90% لوگ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے. انفارچونیٹلی دنیا میں صرف 10% لوگ ہیں جن کا کوئی مقصد ہے، بقیہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں. اس لیے آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے، وہ آپ کو لے کے، اور وہ بہت بڑا عظیم الشان مقصد ہونا چاہیے کہ جو بندے کو ڈرائیو کرے. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کیرولی. نیکسٹ پلیز. وہ 20 سال کا تھا کہ وہ ہنگری کی فوج میں ملازمت اس نے اختیار کر لی. اس سپاہی تھا بیچارہ. وہاں اس کو شوٹنگ ووٹنگ کی پریکٹس کرائی جاتی تھی. وہ شوٹنگ میں اچھا ہو گیا. اس نے کہا یار یہ تو مجھے شوٹنگ اچھی آ گئی ہے. تو 1935 میں وہ ہنگری کا شوٹنگ چیمپئن بن گیا. اب اس نے کہا یار 1938 میں اولمپک گیمز ہونے والے ہیں، مجھے اولمپک گیم میں حصہ لینا چاہیے. 1936 میں بیچارہ وہ اپنے فوجی ٹریننگ کر رہا تھا. بارود کا دھماکہ ہو گیا، ہینڈ گرینیڈ پھٹ گیا اس کے ہاتھ میں، اور وہ اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اڑ گیا. وہی ہاتھ کے جس سے وہ شوٹنگ کرتا تھا.
اب اس نے سوچا میں کیا کروں, الٹا ہاتھ تو میرے ہے نہیں کسی کام کا, لیکن اس نے کہا چلو میں الٹے ہاتھ سے ٹریننگ شروع کر دیتا ہوں. تو 1936 کے اندر جب ہنگری کی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی 37 کے اندر, تو وہ چلا گیا وہاں پہ, سارے لوگ کھڑے, سب نے یار بڑا اس کا استقبال کیا, کہنے لگے کہ یار تم تو بڑے باہمت آدمی ہو, اتنے اس کے باوجود بھی تم آج ہمارے داد دینے کے لیے, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہوئے ہو. اس نے کہا نہیں, میں حوصلہ افزائی کے لیے نہیں آیا, میں تو حصہ لینے کے لیے آیا. لوگوں نے کہا تمہارا تو ہاتھ ہی نہیں ہے, تم حصہ کہاں سے لو؟ اس نے کہا یار لیفٹ ہینڈ تو ہے میرا. وہ ایکچولی 1937 میں وہ بندہ ہنگری کا چیمپئن بن گیا, لیفٹ ہینڈ سے شوٹنگ کرنے والا. ہاں رائٹ ہینڈ بندہ پریکٹس کر کے وہ لیفٹ ہینڈ سے شوٹنگ کا چیمپئن بن گیا. اب اس نے سوچا کہ 1938 میں اولمپک گیمز ہونے والے ہیں, تو مجھے اولمپک گیم میں حصہ لینا چاہیے. تیاری کرتا رہا. 1938 میں اولمپکس ہی نہیں ہوئے, دوسری جنگیں دن شروع ہو گئی. اس نے کہا چلو 1942 میں حصہ لوں گا, اور 42 میں بھی اولمپکس نہیں ہوئے, پھر دوسری جنگیں دن چلتی رہی. تو ایکچولی وہ بندہ 1946 میں اولمپک چیمپئن بنا, اور دنیا کا پہلا آدمی تھا جو شوٹنگ میں ایک ہاتھ والا بندہ اولمپک چیمپئن بن گیا. پھر بھی وہ کوشش جاری رکھی اس نے. 1950 میں وہ دوبارہ اولمپک چیمپئن بن گیا. تو وہ دنیا کی ہسٹری کا پہلا بندہ بن گیا جو شوٹنگ کے اندر جس نے 2 دفعہ اولمپک چیمپئن شپ حاصل کی تھی, ایک ہاتھ کا بندہ, اور وہ لیفٹ ہینڈ سے سارے کام کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے زندگی کے اندر, جب بندہ کوئی مقصد بنا لیتا ہے نا, اس کے اوپر لگتا ہے, تو پھر زندگی اس کو اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب تم کوئی مقصد حاصل کرتے ہو, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, تو بولے نام اس کو تمہارے لیے آسان کر دیتے. نیکسٹ پلیز. تو یہ وہ بندہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے ذہانت چاہیے, انٹیلیجنس چاہیے. اچھا یہ تھوڑا ہماری فیلڈ سے متعلق ہے, اس لیے تھوڑا آپ کی توجہ چاہیے مجھے. لیکن دنیا میں 4 طرح کی ذہانت ہوتی ہے. سب سے زیادہ مشہور جس کے بارے میں پچھلے 25 سالوں میں بڑا جس کا غلغلہ تھا, وہی تھا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز آئی کیو ہے, جو بیسیکلی چیک کرتا ہے انالائٹیکل انٹیلیجنس. لیکن ایک بندے نے اسٹڈی کی, 436 بچے لیے جن کا آئی کیو 150 سے زیادہ تھا, جو ایکسیپشنل آئی کیو کہلاتا ہے. ہم میں سے شاید 2-4 لوگ ہوں جن کا 150 زیادہ آئی کیو, اور انہوں نے ان کو فالو کیا 23 سال تک. پتہ یہ چلا کہ ان میں سے 90% لوگ دنیا میں ناکام ہو گئے, خودکشی کر لی, ناکام ہو گئے, کچھ نہیں کر سکے. تو دنیا میں یہ بات ثابت ہو گیا کہ آئی کیو دنیا میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے, بیکار ہے. تو آئی کیو اب کوئی چیک ہی نہیں کرتا اسے. تو دوسری چیز کیا ہے کامیابی کے لیے؟ موٹر انٹیلیجنس, جو ذہانت کا ایک حصہ ہوتی ہے. جیسے دنیا میں کھلاڑیوں میں ہوتی ہے, شاہد افریدی کے اندر صلاحیت ہو سکتا ہے اس کا آئی کیو 100 سے بھی کم ہو, اور دنیا میں بہت سارے کھلاڑیوں کا پرفارمنس کا آئی کیو کم ہوتا ہے, کیونکہ ان کے اندر موٹر انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو وہ یہ خوبی ہے. یہ سے بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ہمیں طے کرنے کہ کون سی ذہانت ہمیں چاہیے, اور اس کو پروموٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ذہانت پیدائشی نہیں ہوتی, ذہانت بلڈ اپ ہوتی ہے آپ کی شخصیت کے اندر, اس کا طریقہ ہے. تو پتہ چلا سائنسدانوں نے یہ چیک کیا کہ دنیا میں جو سب سے کارآمد چیز ہے کامیابی کے لیے, وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں صبر اور استقامت. اور آپ نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اندر 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے, 200 پہ باری ہوں گے. تو دنیا میں ایکچولی کامیابی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے صبر اور استقامت, پرسسٹنس. اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس, کہ بندہ لگا رہے کوشش کے اندر, وہ کامیاب ہو جائے گا. چاہے اس کا آئی کیو کم بھی کیوں نہ ہو, چاہے اس کے اندر موٹر انٹیلیجنس کم نہ ہو. لیکن جو سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے وہ کیا ہے, جس کو ایس کیو کہتے ہیں, سوشل انٹیلیجنس. یہ سوشل انٹیلیجنس کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی, نہ کتابوں میں لکھی ہوتی. یہ سوشل انٹیلیجنس آتی ہے عملی زندگی میں کام کرنے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی ہم نے سوشل انٹیلیجنس حاصل کی ہے, اور جتنے ہمارے دوست ہیں, جاننے والے جو آج دنیا میں بڑے کامیاب لوگ ہیں, یہ ہم نے سیکھی ہے جمعیت سے. ایکچولی کیا ہے, اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز, یونینز, یہ دنیا میں سب سے بڑا ذریعہ ہے سوشل انٹیلیجنس کو پروموٹ کرنے, جس کے بغیر آپ دنیا میں کامیاب نہیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا نا کس بندے سے کیا بات کرنی ہے, آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ آپ کب سیکھیں گے؟ جب آپ ایک آرگنائزیشنل نیٹ ورک کا حصہ ہوں گے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, آپ کو کسی نہ کسی آرگنائزیشنل نیٹ ورک کا, اکیلے دنیا میں نہیں, سوشل نیٹ ورکنگ آپ کی ہونی چاہیے. آپ جمعیت میں جائیں, اپنی اسٹوڈنٹ یونین میں جائیں, آرگنائزیشن میں جائیں, لیکن یو ہیو ٹو بلڈ سوشل انٹیلیجنس اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں. نیکسٹ پلیز. دیکھیں دنیا میں سب کچھ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ تو رہے گا دنیا میں. دنیا میں اہم چیز یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کی فکر کریں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے.
بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہے اور آپ اس کا کیا بہتر سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک پیشنٹ جو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ انسپائرنگ شخصیت سے میں آج تک نہیں ملا. میں ایک کانفرنس میں گیا, 19 سال کی لڑکی مجھے ملی کہ جس کو 19 سال کی عمر میں فالج ہو گیا اور وہ آنکھوں سے نیچے پیرالائز تھی. یعنی اونلی تھنگ جو کر سکتی تھی نا وہ آنکھیں جھپکا سکتی تھی. نہ وہ بول سکتی تھی, نہ وہ ہاتھ ہلا سکتی تھی, نہ وہ پاؤں چلا سکتی تھی. ٹوٹلی پیرالائز تھی. لیکن اس لڑکی نے کمیونیکیٹ کرنا سیکھا. اس کے گھر والے اس کے سامنے اے بی سی ڈی کے لیٹر لے کر آتے تھے, وہ اس کے آنکھ چپکتی تھی, گھر والے ورڈ بناتے تھے. اس نے پوری کتاب لکھ ہے اور وہ کتاب بیسٹ سیلر بن گئی. اس کی کئی ملین کاپیز فروخت ہو گئی. وہ سیلیبریٹی بن گئی, کانفرنسوں میں جاتی تھی, ہر جگہ لوگ اس سے ملنے آتے تھے. اس لڑکی نے جو کتاب لکھی, میں نے بھی اس کی کاپی لی. کتاب کے پہلے صفحے پہ پتہ ہے کیا لکھا؟ اس کتاب کا نام ہے لاکڈ ان. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں دنیا میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے, اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو نہیں ہوگا بندے کے پاس. اس نے کہا ساری اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے, and if you can make the best out of it. جو آپ کے پاس ہے نا اس کا بہترین استعمال. اس نے کہا میرے پاس صرف آنکھیں ہیں, بس میں صرف آنکھ جھپکا سکتی ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی. اور اس نے ان آنکھوں سے پوری دنیا کے اندر اتنا زبردست امپیکٹ کریٹ کیا ہے کہ جو دنیا میں بہت سارے نارمل چلنے پھرنے والے لوگ نہیں کریٹ کر سکتے. تو کیا ہے کہ دنیا میں کبھی اس بات کی طرف بندے کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے. اس بات کی فکر کرے کہ میرے پاس کیا ہے اور میں اس کا کیا بہترین سے بہترین استعمال کر سکتا ہوں. کوسچن آخر میں, نیکسٹ پلیز. یہ وہ لڑکی ہے, اس کا نام ہے جوڈی مزارسکی. یہ اس کی کتاب ہے, آپ کو کبھی موقع لگے تو آپ پڑھیے گا, اویلیبل ہے امیزون کے اوپر. لیکن زبردست لائف اسٹوری ہے کہ جو اسٹرگل ہے نا اور جو ہوپ ہے اور جو کوشش ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور جو کچھ ہے اس کا بہترین استعمال کرنے کا, یہ آپ کو اس کتاب سے ملے گا. نیکسٹ پلیز. یہ باتیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی, یو کین ناٹ ڈو اٹ, یہ دنیا میں سب سے کامیاب, سب سے زیادہ سننے والا جملہ. یہ ایک بندے نے مجھے بتایا جو ایک کانفرنس میں مجھے ملا. اس بندے کا نام تھا ایرک وائنہائمر. اس بندے نے مجھے بتایا کہ وہ جب 5 سال کی عمر میں تھا تو وہ نابینا ہو گیا. اس نے کہا لیکن میرے نابینا ہونے سے میرے کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑا, اس لیے کہ میری ماں میرے ساتھ تھی, وہ ہر وقت مجھے ساتھ رہتی تھی, مجھے گائیڈ کرتی تھی. کہنے لگا میری زندگی کا جو تاریخ ترین دن تھا وہ تھا کہ جب میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, اس کا باپ تھا نہیں. کہنے لگا دنیا کے اندر کوئی میرے پاس نہیں تھا, کوئی جاننے والا نہیں, اور سب میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یار تم کیا کرو گے, تم اندھے ہو, تم دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو کہنے لگا میں ایک جگہ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑانے لگے کہ یار تم کس چکر میں ہو. کہنے لگا میں ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا کہ دنیا میں کچھ کروں میں. تو لوگ سارے میرا مذاق اڑانے لگے کہ یار تم کس کوشش میں لگے ہوئے ہو, تمہیں کون سی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنی ہے, تم اتنی بھاگ دوڑ میں لگے ہو. تو کہنے لگا 9 سال کی عمر میں میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی مجھے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنی ہے. 9 سال کی عمر. اب کہنے لگا جدھر میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے بھائی پاگل ہوئے ہو کیا, تم تو اندھے ہو, وہاں تو آنکھوں والے نہیں جا سکتے, آسان کام تھوڑی ہے. وہ لگ گیا اس کام کے. اس کو ایک بندہ مل گیا جو پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتا تھا, اس کے ساتھ لگا رہا اور لگا رہا. وہ کئی دفعہ گرا, زخمی ہوا, کیونکہ ظاہر ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانے سے پہلے آپ کو اور 10 چوٹیاں سر کرنی پڑتی ہیں. مرتے مرتے بچا. لیکن ایکچولی 27 سال کی عمر میں وہ دنیا کا پہلا اور آج تک آخری آدمی بن گیا کہ جو نابینا ہونے کے باوجود جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ. اور مجھے کہنے لگا کہ یار ان 27 سالوں میں جو جملہ میں نے سب سے زیادہ سنا وہ یہ سنا کہ یو کین ناٹ ڈو اٹ, دیر از نو وے ان دا ورلڈ یو کوڈ ڈو اٹ. لیکن اس نے کہا کہ دنیا میں آپ کبھی بھی کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ ایک کام کریں. وہی کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ آپ نہیں کر سکتے, اس کو آپ اگنور کریں. جو آپ چاہ رہے وہ کرتے رہیے. نیکسٹ پلیز. تو یہ وہ بندہ ہے ایرک وائنہائمر جس سے میری ایک ملاقات ہوئی, بڑی زبردست اس نے مجھے باتیں بتائی, میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا اس کے بارے میں. نیکسٹ پلیز. اچھا ایک بہت ضروری چیز ہے پرسسٹنس, جو میں نے آپ کو بتائی نا, اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پرسسٹنس کیا چیز ہوتی ہے. یہ کہانی کے ذریعے دیکھیں, ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, کرتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار کتنا بندہ کوشش. میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا فائنل ایئر میں, اپنے پروفیسر کے ساتھ میں پیشنٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی. 1-2 سال کا بچہ تھا. میرے پروفیسر سے
अम्मा ने कहा, गुजरात के किसी गांव की औरत है, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को दौरे पड़ते हैं, आप इसका इलाज करो। प्रोफेसर ने कहा बेटा अम्मा जी इसका कोई इलाज नहीं, इसको ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं। पुरानी बात हो गई, खत्म हो गई। मैं अमेरिका चला गया, वापिस आया, मैंने आगा खान में क्लिनिक शुरू किया, मुझे 1-1.5 महीना हुआ था। वही औरत अपने बच्चे को लेकर आ गई, पहचान गया उसने। मैंने अम्मा से पूछा अम्मा, उसने कहा बेटा मेरे बच्चे को दौरे पड़ते हैं, इसका इलाज करो। मैंने पूछा अम्मा कितने साल से तुम डॉक्टर को दिखा रहे? मैंने कहा कोई 12-13 साल हो गए जब से इसको दौरे पड़ते। मैंने कहा कोई, कहने लगी कोई डॉक्टर से छोड़ा नहीं मुल्क में। उसने कहा जब मुझे पता चलता है कि बाहर से कोई डॉक्टर पढ़ के आया ना, मैं उसको दिखाने के लिए जाता हूं। मैंने कहा अम्मा तुम मायूस नहीं हुई कभी? तो मैंने कहा मैं मायूस कैसे हो सकती कि मेरा पुत्र है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तो मैंने कहा अम्मा मुझे खुद इसका कोई इलाज नहीं पता, बहरहाल चलो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, स्टोरी लिखता हूँ, मैं बाहर भेजता हूँ, हो सकता है कोई इलाज आ जाए। अम्मा चली गई, मैं भूल गया। 3 महीने बाद अम्मा फिर वापस आ गई। अम्मा ने पूछा क्या हुआ? बस तो उसके बाद अम्मा ने पूछा, मैंने कहा अम्मा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो भूल गया था। तो फिर मैंने अम्मा से कहा चलो अब मैं कोशिश करता हूँ, वादा करता हूँ कि अब की भेजूंगा। मैंने उसकी पूरी स्टोरी लेकर दुनिया में अपने जानने वालों को भेज दी। इत्तेफाक से कैरोलिना का यूनिवर्सिटी जवाब आ गया कि हाँ भाई इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो गया, ये इसका इलाज। अब अम्मा गायब। मैंने कहा शायद अम्मा हो सकता है मायूस हो गई हो, आएगी कि ये डॉक्टर तो कुछ करेगा ही। एक्चुअली वो अम्मा फिर वापस आ गई और फिर मैंने उसको दवाई शुरू की और उसके दौरे रुक गए। लेकिन उस जो अम्मा से मैंने सबक हासिल किया ना वो ये कि देखिए दुनिया में कोशिश इसका नाम है कि आप किसी काम के लिए ऐसी कोशिश करें जैसे आप अपने बीमार बच्चे के लिए। छोड़ता नहीं इंसान का, रातों को जागता है, कर्जे लेता है, मुश्किलात बर्दाश्त करता है, लेकिन कभी छोड़ता नहीं है उसको। तो ये परसिस्टेंसी तो चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। और आखिरी चीज जो आपको कामयाबी के लिए चाहिए वो आपको हेल्प चाहिए। बगैर हेल्प के काम नहीं हो सकता। हेल्प भी आपको 2 तरह की चाहिए। एक तो चाहिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। उससे मदद मांगे जो दुनिया का बेहतरीन मददगार, जिससे बड़ा कोई मदद। वो एरिक जो था ना भाई नेबर, उसने मुझे बताई ये बात। उसने कहा जब मैं पहाड़ों की चोटियों में फंस जाता था और मैं रस्सी से लटक जाता था, मुझे लगता था कि अब कोई चांस नहीं है बचने का। एरिक कहता मैं अल्लाह ताला को पुकारता और हमेशा बच जाता। तो क्या है कि इंसान कामयाबी के लिए अल्लाह की मदद, अल्लाह पे भरोसा, ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट। और बहुत मदद मौजूद है। आप दुनिया में कोई काम करना चाहें, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप जमीयत से राब्ता करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप दुनिया में कोई काम करना चाहेंगे ना, वो आप कर सकते हैं, आपको उसके लिए रास्ता मिल जाएगा। तो क्या है कि हेल्प की तलाश करना कोई बुरी बात नहीं है, मदद की तलाश करना कोई बुरी बात नहीं है। मदद मांगना अच्छी बात, अल्लाह ताला से मदद मांगना, अल्लाह के बंदों से मदद मांगना अच्छी बात है, क्योंकि उसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। 4 चीजें जिसके बारे में आपको फिक्रमंदी होना चाहिए जब आप दुनिया में कोई भी मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हो ना। 4 चीजें, और ये बिल्कुल आखिरी में 1-2 स्लाइड में से। एक तो आप इस बात के लिए परेशानी हो कि आपके रिस्क का क्या होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसका बात है। ठीक है, दुनिया में जब भी बंदा किसी बड़े मकसद के लिए लगाओ, रिस्क के लिए परेशान नहीं हो, वो आपको मिलेगा। नाकामी से आप बिल्कुल अफसरदा ना हो, क्योंकि नाकामी कामयाबी के लिए जरूर। दुनिया में कोई कामयाब ऐसा नहीं है, आदमी नहीं है जो 100 दफा नाकाम ना हुआ, उसके बगैर कामयाब नहीं हो सकता। मुखालफत से कभी नहीं घबराए। इकबाल ने कहा ना, सुनती है बात मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इससे कभी घबराए नहीं, मुखालफत आपको ऊपर लेके जाएगी। जो सबसे खतरनाक चीज है आपकी कामयाबी के रास्ते में, वो 3 नहीं है बल्कि 4थी चीज, इसको ऑफर्स कहते हैं। आपको तरह तरह के ऑफर्स होंगे, आपको कहा ये जॉब पकड़ लो, बड़ी जबरदस्त जॉब है, ये काम तुम शुरू कर दो, इसको छोड़ो। ये सबसे टफेस्ट चैलेंज होता है किसी भी दुनिया में बड़े मकसद को हासिल करने के लिए, कि आपको ऑफर, इसको आपको खुद डील करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल मसला है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये आखिरी स्लाइड है बेसिकली कि हम आपसे क्या चाहते हैं। कामयाबी की ट्रिक तो आपके सामने है, हम आपसे क्या चाहते हैं। देखिए, आप इस वक्त पाकिस्तान की क्रीम है, मैं कहता हूं बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। पाकिस्तान के बेस्ट इदारों में पढ़ने वाले बेस्ट स्टूडेंट यहां पे मौजूद है। आप हमारी होप है, हम समझते हैं कि आप फ्यूचर लीडरशिप है पाकिस्तान की, दुनिया की। हमें उम्मीद है कि आप में से लोग आगे इस मुल्क को संभालने वाले, चलाने वाले बनेंगे। इसलिए ये इस उम्मीद के साथ हमने आपको जमा किया, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस मुल्क के लिए एक रोशनी की किरण बने। जो 2 चीजें हम आपको चाहते हैं कि आप सीखें, इसलिए कि उसको सीखना जरूरी है। एक तो इस बात ने कहा सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। क्यों लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया के इमाम बने। तो अल्लाह ताला तो हमसे चाहते हैं कि हम दुनिया के इमाम बने ना, दुनिया की लीडरशिप बने, हम दुनिया के अंदर दुनिया को चलाने वाले बने, पीछे चलने वाले नहीं बने।
اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ سبق ہمیں پڑھنا پڑے گا، صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا۔ اسی طرح قائد اعظم نے ہمیں 3 گائیڈنگ پرنسپل دی، ایمان، اتحاد اور ڈسپلن۔ یہ 3 چیزیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اور ضروری کیا ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے کیریکٹر کو بلڈ کریں۔ کیریکٹر بڑی بنیادی چیز ہے دنیا میں کامیابی، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات ہے کہ کامیابی ہے ٹیم ورک۔ اکیلا کھلاڑی کبھی ٹیم کو نہیں جتا سکتا، کوئی دنیا کی ٹیم اکیلے کھلاڑی سے نہیں جیتتی، ٹیم جیتتی ہے۔ وہ ٹیم ورک آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ، اور یہ آخری بات ہے کہ یہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے آج کی پاکستان کی یوتھ کے لیے، کہ ہم دنیا کے اس وقت ذلت اور پستی کے ایک مقام پر، دنیا میں پاکستانی ہونا ذلت اور پستی کی بات ہے، عزت کی بات نہیں۔ اور کیا ہم اس کو دنیا کے بلند ترین مقام پہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ یہ ایک چیلنج ہے جس کو میں کہتا ہوں کین وی ڈو اٹ، کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آئی ایم شیور کہ ہم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پلیز، اس کی وجہ یہ کہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا، ہم کوئی ہلکی قوم نہیں ہے، but we are one of the most strongest nation in the world. We are very innovative and we are very hard working. مطلب یہ دنیا میں پاکستانیوں کی یہ خوبی ایسی ہے جس کو پاکستان کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ سلائیڈ دکھا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ پلیز، ان کو آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح، یہ ایک غریب بندہ تھا اور ایکچولی کوئی اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، کوئی مدد نہیں تھی، صرف اللہ کے بھروسے پہ بندے نے کام شروع کیا، اور اس کو آج دنیا میں کہتے ہیں کہ the richest poor man، کہ جس نے دنیا میں ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ نیکسٹ پلیز، یہ ایک پاکستانی لڑکی ہے، 23 سال کی لڑکی، 23 سال کی لڑکی ہے، اور دنیا میں یہ پہلی 23 سال کی لڑکی ہے کہ جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی کو سر کیا، اور یہ ایک پاکستانی لڑکی ہے۔ پاکستانی خواتین بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ We are very innovative. Next please، یہ میں نے ایک تصویر دیکھی کہ ہم ایک گائے کو بھی نقشے کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیلنٹ میرا خیال ہے امریکہ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ نیکسٹ پلیز، اور اس طرح ہم ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نیکسٹ پلیز، کہ دنیا میں ہم سے زیادہ محنتی قوم کو یہ دیکھ کے ہم روزانہ 25 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you, sir. That was really amazing and inspiring. I must say that Dr. Mohammad Wasi has got the real gift of the talk. And now there are some announcements for the participants, and I must tell you participants, you were quite late in this session, and now we expect you to be very quick to your next sessions.